جو ہماری کیمپین سے متعلق ہے، اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سماج، جس کا تھیم ہے، اس کا آج 7واں پروگرام، 8ویں پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جو 19 فیب سے شروع ہوئی ہے۔ الحمدللہ 28 فیب میں ہم اس کا اختتام کریں گے۔ ہر خشک تر میں تو بسا، ہر کوئی ہے تیرا گدا، ہر خشک تر میں تو بسا، ہر کوئی ہے تیرا گدا، میری ابتدا میری انتہا تیرے نام سے تیرے نام سے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ میں اولیاء حق سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ قرأت کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اولیاء حق رامپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Hulia Haqqi. I am studying in class 6th. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. Men are in charge of women by right of what Allah has given one over the other and what they spend for maintenance from their wealth. So righteous women are devotedly obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those wives from whom you fear arrogance, first advise them. Then if they persist, forsake them in bed and finally strike them. But if they obey you once more, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. And if you fear dissension between the two, send an arbitrator from his people and an arbitrator from her people. If they both desire reconciliation, Allah will cause it between them. Indeed, Allah is ever knowing and acquainted with all things. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی طلاق نہ دو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں شوہر بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو
تو ایک منصف یعنی جج مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. بے شک اللہ علم رکھنے والا باخبر ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھی علیا حقی اسٹڈنگ کلاس 6 گرین ووڈ سینئر سیکنڈری اسکول رامپور کی اسٹوڈنٹ، جس نے کہ بہت ہی اچھے انداز میں عربک، اردو اور انگلش میں اللہ کے کلام کو پیش کیا. سبحان اللہ. اللہم زد فزد تیز ترک گام زن منزل مادور نست. انشاءاللہ. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اسلام کے خاندانی نظام میں قوامیت کی اہمیت اور حکمت. قوامیت ایک ایسی ٹرم ہے قرآن کی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ خاندانی نظام میں انتشار اور بکھراؤ کا نتیجہ جو ہے وہ قوامیت کو نہ سمجھنے اور اس کو نہ برتنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز جو ہے، اللہ کا کوئی رول یا اللہ کی کوئی اصطلاح جو قرآن میں بیان کی گئی ہے بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نہ تو اس کو سمجھا نہ اپنے بچوں کو سمجھایا. مضبوط خاندان کے لیے یا مضبوط فیملی یونٹ کے لیے قوامیت کی جو اہمیت ہے اس کو آج واضح کر رہی ہیں ہماری اسپیکر محترمہ سومو طارق صاحبہ، جو ایک اسلامک اسکالر ہیں، ورک کی وومن ونگ کی انچارج ہے. تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں بہت ہی محبت کے ساتھ سومو طارق صاحبہ سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنا لیکچر شروع کریں. امید ہے کہ ان کا لیکچر مفید بھی ہوگا اور امپورٹنٹ بھی. تو تمام بہنوں سے، بلکہ ان بہنوں سے جو کہ شادی کے قریب ہونے جا رہی ہیں یا شادی شدہ ہیں، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے قوامیت کو، چاہے کسی اسٹیج پہ ہو، فیملی سسٹم کے کسی بھی اسٹیج پہ ہو، ہماری برائٹل اسٹیٹس میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آئیے ہم سمجھتے ہیں قوامیت کی اہمیت، اس کا امپورٹنس اور اس کی حکمت. محترمہ سومو طارق صاحبہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی، یہ موقع دینے کے لیے، اور جتنا کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا میں اس کی اہل نہیں ہوں، لیکن بہرحال قرآن پہ غور کرتی ہوں اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے کوشش کرتی ہوں کہ اس پہ عمل پیرا ہو سکیں. تو مجھے جو آج ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے اسلام کے خاندانی نظام میں قوامیت کی اہمیت اور حکمت. قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا اس کے اوپر کامل ایمان ہے، بالکل ایک دم پختہ ایمان ہے ہمارا، کہ اس کا ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس کی کچھ تعویل کر لیں یا اس کو ادھر سے ادھر کر دیں، یا اس کو ہم اس کے کچھ میننگ ہم اس کے تبدیل کر لیں. تو جو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اسی طرح ہمیں اس کو ماننا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا. اس میں ایک شوشے کی بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ رد و بدل کر سکیں، چاہے ہمیں وہ بات پسند آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو. اس کا ہمیں حق ہے، حق نہیں بلکہ ہم سے کہا گیا کہ اس پہ غور کریں. ایک المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سے یہ کہہ دیا جاتا ہے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ وہ غور نہیں کر سکتے اس کے اوپر، جبکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس میں اتنا زیادہ بار 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 غور کرنے کی طرف جس میں کہا گیا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. جس میں اس قدر غور کرنے کی بات کہی گئی، اس سے ایک طبقے کو یا طبقے کو نہیں، ایک کچھ لوگوں کو چھوڑ کر یہ محروم کر دیا جاتا ہے کہ غور نہیں کر سکتے. ہاں، غور کرنے میں یہ آزادی ہرگز نہیں ہوگی
کہ جو دل چاہا اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی بیسس پہ اس پہ غور کرنے لگے. جو غور و فکر ہوگی وہ بھی ایک آیت دوسرے آیت کو بیان کر رہی ہوگی. احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا دلائل مل رہے ہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں محفوظ ہیں, ان کی زندگیاں, ان کے کیا اعمال تھے, وہ کس طریقے سے عمل کرتے تھے, وہ کیا سمجھتے تھے, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے غور کیا جائے گا. غور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل بلائنڈ ہو کہ اپنی مرضی سے جو دل چاہا جیسے دل چاہا اس کے اوپر غور کر لیا. تو غور کرنے کی بھی کچھ حدود ہیں, کچھ شرائط ہیں, ان کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا. جماعت اسلامی ہند کا یہ جو کیمپین ہے 10 days کی کیمپین, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, اور یہ صرف ایک فیملی کی چیز نہیں ہے, اور جیسا کہ اس مہم کا نام بھی ہے کہ فیملی کے ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی ساتھ میں سب تانا بانا بنا ہوا ہوتا ہے. ایک فیملی دوسری فیملی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں, اور وہاں سے صلہ رحمی کے رشتے شروع ہوتے ہیں. ان میں ایک جو سب سے اہم رشتہ ہے, جس رشتے سے خاندان شروع ہوتے ہیں, جہاں سے خاندان چلتے ہیں, جہاں سے نسلیں چلتی ہیں, اس کی اگر ہم بات کریں تو جہاں ماں کی بہت عزت ہے, جہاں ماں اور اس کی اولاد کے درمیان بہت اس کی اہمیت بتائی گئی کہ کیا مرتبہ ہے ماں کا, لیکن جو سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں آیا, جو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا, وہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. ایک شوہر اور بیوی کا وہ مقدس رشتہ جہاں سے ساری بنیادیں شروع ہوتی ہیں اور جہاں سے آگے نسل چلتی ہے, اور اس نسل کو پروان چڑھانے میں جو اہم رول ہوتا ہے خالی عورت کا نہیں ہوتا. پتہ ہی نہیں ہوتا خالی عورت کا, ممکن ہی نہیں ہے کہ عورت اکیلے تربیت کرے. دونوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, دونوں کا پارٹیسپیشن ہوتا ہے, لیکن ایک بہت اہم رول ہوتا ہے عورت کا. تو عورت کیا سمجھ رہی ہے, کن چیزوں کو سمجھ کر چل رہی ہے, اور اس کو صحیح فہم ہے یا نہیں ہے, دین کو وہ ٹھیک سے سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ جو پوری نسل پروان چڑھنے جا رہی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی. یہ پھر جس راستے پہ نکلیں گے وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو اندھی تقلید میں لگ گئے. فیمنزم کے نام پہ جو چیز سٹارٹ ہوئی, بہت اچھی چیز ہے کہ اپنے حقوق طلب کیے جائیں, لیکن وہ حقوق طلب کرنے میں ایسا نہیں ہو کہ پھر ایک ایکسٹریم پہ چلے جائیں. وہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں, ان سے پوچھئے کہ اگر برابر ہیں تو پھر وہی جو برابر کہتے ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے برابر کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ عورت کو ایکسپلائٹ کر سکیں. برابر کس چیز میں ہے؟ برابر اعمال میں ہے. اگر اعمال جو جیسا کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا, لیکن اگر جسمانی اعتبار سے, اگر ذمہ داریوں کے اعتبار سے, اگر حقوق کے اعتبار سے اگر برابر ان کو بنا دیا تو پھر ان سے کہیے کہ جو ٹیمز ہوتی ہیں, ہاکی کی ٹیم ہوتی ہے, کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے, ایون ریسلنگ ہوتی ہے, یا جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مردوں کی ٹیم الگ کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی ٹیم الگ کیوں ہوتی ہے, کیوں نہیں ایک ساتھ بھیڑا دیتے؟ تو برابر تو پریکٹیکلی وہ بھی نہیں لے کے چلتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے, اور جس سے دماغوں کے اندر یہ بات ڈال دی, اور خاص طور سے عورتوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھا دی کہ برابر ہیں. وہ فیمنزم کے نام پہ غلط ڈائریکشن میں چلی گئی, غلط سائڈ چلی گئی. لیکن ساتھ ہی قرآن نے جو حقوق دیے ہیں ان الفاظ پہ بھی ہم کو غور کرنا ہے, اس کو بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس میں بھی تو کہیں ایسا نہیں کہ ہم جو سنتے چلے آ رہے ہیں. میں نے بچپن سے جو چیزیں اپنے کانوں میں سنی, جو باتیں میں نے سنی, ضروری نہیں کہ وہ بات صحیح ہو. قرآن نے مجھ سے کہا غور کرنے کے لیے, اور راستے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر جو پرانے لوگوں کی جتنی محنتیں تھیں وہ سب ایک جگہ مل سکتی ہیں, اب ایک کلک کے اوپر مجھے مل سکتی ہیں. پہلے کے لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی, 40 دن کا سفر کر کے ایک ایک بات معلوم کرنے کے لیے جاتے تھے. اب ایک کلک کے اوپر معلوم ہو جاتی ہے. اس کے باوجود اگر ہم دین سے دور ہو جائیں, اس کے باوجود اگر ہم ریسرچ نہ کریں, اس کے باوجود اگر ہم نہیں دیکھیں تو خاندان تو تتر بتر ہوں گے, خاندانی نظام بھی تتر بتر ہوگا, لوگ بھی تتر بتر ہوں گے, سب ادھر ادھر ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے قرآن کی طرف واپسی ضروری ہے. ہر مسئلے کا حل, کسی بھی مسئلے کا حل اور کچھ ہے ہی نہیں کہ قرآن کی طرف واپس آ جائیں اور قرآن پہ غور کرنا شروع کر دیں.
تو خاندان کے اوپر, خاندانی نظام کے اوپر جو اتنے دن سے پروگرامز چل رہے ہیں ان میں لگاتار آپ سب سنتی آ رہی ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سب کو جانتی چلی آ رہی ہیں, تو ان ساری چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے مجھے, بلکہ یہ جو میرا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے اوپر کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ نکات ہیں جو رکھنے ہیں, جو بہت سینسیٹیو ہے, دونوں طرف سے سینسیٹیو ہے. تو لیکن پھر واپس وہی کہ اگر میں اس کو کسی بھی, چاہے میں چاہے کوئی اور, اگر میں اس کو اپنی فکر کے حساب سے, اپنے نظریے کے حساب سے جسٹیفائی کرتی ہوں تو پھر یہ کفر ہے, یہ گناہ ہے کہ میں قرآن کے الفاظ کے ساتھ اگر میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ عربی مبین میں نازل فرمایا. مبین کسے کہتے ہیں آپ جانتی ہیں, سب صاحب علم ہیں یہاں پر. مبین جو بالکل کھلا کھلا ہو, یہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ عربی مبین میں ہم نے اس کو نازل کیا, تو کھول کھول کر بات صرف اس کی ہے کہ ہم غور کریں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ گنجائش ہی نہیں ہے, یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ قرآن مشکل ہے اور قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور عربی مشکل ہے. بے شک عربی بہت مشکل زبان ہے اور بہت واسٹ لینگویج ہے, لیکن عربی واسٹ لینگویج ہے, قرآن کی عربی مشکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا نا, ہدایت کے لیے آئی تھی. اگر اس کو مشکل بنا دیا جاتا تو لوگوں تک پہنچتی نہیں. جو چیز لوگوں تک پہنچے گی نہیں, پھر وہ ہدایت کیسے پہنچے گی؟ تو ہدایت کے لیے جب اس کو نازل کیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یاد دہانی کے لیے, ہم نے تمہاری گائیڈنس کے لیے, تمہاری سمجھ کے لیے, تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا. اور ہم کہیں کہ نہیں قرآن مشکل ہے, اگر غور کریں اس پہ اور اس میں ہم دیکھنا شروع کریں تو پھر مشکل نہیں بچتا. یہ آیت جس کے اوپر بہت کنٹروورسی چلتی ہے, بہت الجھنیں چلتی ہیں, اور یہ ایک لوگ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اس کو ٹارگٹ کر کے, اس کے بھی دو حصے ہیں, لیکن مجھے کیونکہ پہلا ہی حصہ دیا گیا ہے تو میں اس پہلے حصے کو ہی رکھوں گی, اور دوسرے حصے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ قوامیت کے اوپر مجھ سے کہا گیا, مجھے حکم دیا گیا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. تو اگر میں آیت خالی اب بھی اگر پڑھوں, قوام کے اوپر سب سے پہلے ہم کو غور کرنا ہے, اور ساتھ میں یہ سمجھ کے چلنا ہوگا کہ کوئی ایک چشمہ لگا کر نہیں دیکھنا, سمجھ کے چلنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا باریکیاں ہم کو بتا رہا ہے. ایک ایک آیت خوبصورت ہے قرآن کی, غور کرتے ہیں تو اس کی جو بیوٹی نظر آتی ہے, اس کی جو خوبصورتی نظر آتی ہے. تو یہ اتنا اس کا قرآن کا آیت کا یہ ٹکڑا دیکھیے کہ الرجال قوامون علی النساء. ابھی قوام کا میں ترجمہ کچھ نہ کروں کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا. پہلی چیز ایک یہ بھی یہاں پر کلیئر کر لیں کہ یہاں صرف ہسبینڈ وائف کی بات نہیں چل رہی, یہاں مردوں کی بات چل رہی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا. ابھی قوام کو ہم ایسے ہی رہنے دیں. قوام کا ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں, حاکم بنایا گیا, انگلش میں کرتے ہیں اتھارٹی دی گئی, انچارج بنایا گیا. ڈکشنری کھول کے دیکھیں, لغت کھول کے دیکھیں, لغوی معنی کی طرف جا کے دیکھیں کہ قوام کے کیا کیا معنی ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. عربک جیسے بہت واسٹ لینگویج ہے نا, لیکن اس کے 2% ہی جو ہے وہ قرآن کے اندر آئی. وہ بھی یہ بھی حکمت یہی تھی کہ لوگ آسانی سے اس کو سیکھ سکیں اور آسانی سے قرآن کو سمجھ سکیں. ہر ایک سمجھ سکتا ہے, ایوریج انٹیلیجنس والا. اب اگر کسی کے ساتھ کوئی مینٹل پرابلم ہے, مینٹل ریٹارڈیشن ہے, لرننگ ڈسیبلٹی ہے, وہ نہیں سیکھ سکتے, تو وہ اس کے مکلف نہیں ہے, ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا. اس کے علاوہ ہر ایک سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے غور کیوں نہیں کیا. صرف جو میں نے سنا وہ اگر میں نے مان لیا ایز اٹ از, تو اس کا حساب مجھے دینا ہوگا کہ باقی ساری چیزوں پہ تو میں غور کرتی ہوں. یہاں کیونکہ خواتین ہیں اور خواتین کا پروگرام چل رہا ہے, تو ایک اگر سبزی بھی بنانی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی سبزی بنائیں, کیا فائدہ کرے گی, کیا نہیں کرے گی. یہ بہت زندگی کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہر چیز میں غور کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم آنکھیں بند کر لیں گے اور ہم دیکھیں گے نہیں کیا ہے. یا تو ہم جیسا سنا ہے ویسا مان لیں گے, یا پھر جو ہماری مرضی آئے گی. کہ جو قرآن نے کہا تھا, ذرا سا آواز کو اونچا کریے یا مائک کو اپنے ذرا قریب کر لیجیے پلیز. جی اچھا باجی, کیا اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی آپ بولیے جی. پلیز. تو یہ جو قوام لفظ بنا ہے, جو ورڈ ہے, یہ عربی کا مادہ ہے قاف واو میم. قامہ یقوم قائمن سے ہے,
اس کا مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ کہتے ہیں جس بہت اس کو بڑھا دیا جائے, جو بار بار ریپیٹیٹیولی کوئی کام کیا جائے, بہت اس میں شدت پیدا ہو جائے, تو قوام ہے, بہت بہت اس میں شدت ہے, بہت قوام ہے. اب قوام کے میننگ بھی دیکھ لیجئے, یہ ان ورڈز میں سے ہے جس میں سے ایک اللہ رب العزت نے اپنی بھی صفت بیان کی, قیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ قیوم ہے. قیوم بھی اسی سے ہے کہ اللہ, اس پہ ہم پھر دیکھیں گے کہ قیوم کا کیا مطلب ہے. قائم کرنے والا ہے, قامہ یقوم, قائم کرنے والا. اردو جاننے والے سمجھتے ہیں کہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے. تو قامہ ایک دوسرے معنی ہیں جو چھوٹی ہلکی پھلکی عربی سمجھنے والے بھی سمجھتے ہوں گے. قامہ مطلب کھڑا ہونا. تو قامہ کا الٹا کیا ہوا, اس کی ضد کیا ہوئی, اس کا اپوزٹ کیا ہوا. جلوس اس کا اپوزٹ ہوا, مطلب بیٹھنا. اگر میں بولوں وہ تو بیٹھی رہ گئی, تو بیٹھی رہ گئی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ گیا, یا ہم اپنی نارمل لینگویج میں بھی بولتے ہیں چلو اٹھ کھڑے ہو, کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ لٹرل کھڑا ہونا نہیں ہے کہ میں بیٹھے سے کھڑی ہو جاؤں. کھڑے ہونے کا مطلب ہے میں ایکٹیو ہو جاؤں. بیٹھنا تھا ان ایکٹیو. میں ابھی خالی اس کے لغوی معنوں پر غور کر رہی ہوں, وہ میں بتا رہی ہوں. جو لغت میں اس کے معنی بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم پہلے غور کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ جو بہت ایکٹیو ہے, اگر اس کو پھر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اس آیت کے کانٹیکسٹ میں, کہ بہت ایکٹیو رول پلے کرنے والے ہیں مرد. وہ چھوڑ نہیں سکتے عورتوں کو کہ ان کو چھوڑ دیں, ان کی زندگی ایسے ہی جینے دیں. ان کے رکھوالے ہیں, ان کے ساتھ پاسو نہیں ہو رہے, بیک سیٹ پہ نہیں آ گئے, ہر وقت ایکٹیولی ان کے ساتھ انوالو رہنے والے ہیں. ایک دوسرے میننگ دیکھیے, قیام یاتی بمعنی العزم. عربی کی ڈکشنری میں ہے القیام یاتی بمعنی العزم, مطلب قیام کے ایک دوسرے معنی عزم. عزم بھی اردو والے سمجھتے ہیں, عزم مطلب کمٹمنٹ, ایک بالکل پکا ارادہ. تو کمٹمنٹ ہے مردوں کا عورتوں کے ساتھ, ایک کمٹمنٹ ہے, چھوڑ نہیں دیں گے, کہیں تنہا نہیں چھوڑ دیں گے, سپورٹ کی ضرورت ہے اسے. فزیکلی ویک ہے وہ. اس پہ بہت سے یہ لبرل لوگوں کا اب یہ نیا سٹارٹ ہوا ہے. مجھ سے ایک بچے نے کہا, میں کچھ سمجھا رہی تھی, مجھ سے کہنے لگا, ارے ایسی لڑکا مجھ سے کہنے لگا یہ لبرلزم کا یہ حال ہے. کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ. میں نے کہا فزیکلی ویک ہے. تو کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ, ایسی باتیں کر رہی ہیں, آپ سے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہ کہیں گی. میں بیٹا فزیکلی ویک ہے, یہ فیکٹ ہے. ہر ایک کو کچھ خوبیاں دی گئی ہیں, ایک چیز میں فضیلت دی گئی, کسی کو ایک کے اوپر دوسری چیز میں فضیلت دی گئی. تو فزیکلی ویک ہے, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اس کو تحفظ کی ضرورت ہے. تو ان سب چیزوں کی جو ضرورت ہے اس میں اہم رول ہے جو مردوں کے لیے قرآن نے بتایا کہ عزم. جیسے اگر ہم عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اذ قاموا فقالوا, اگر ہم کہیں تو اذ عزموا فقالوا. یہ ڈکشنری کی میں آپ کو الفاظ بتا رہی ہوں کہ ڈکشنری میں آیا جہاں پر اس کے میننگ ہوئے کہ اذ قاموا فقالوا, کہ جب وہ کھڑا ہوا تو کھڑا ہوا نہیں کہیں گے یہاں پہ, فقالوا تو اس نے کہا اذ عزموا فقالوا, مطلب اس نے کمٹ کر لیا. تو اور مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ میں نے بتایا تھا, مبالغہ کہتے ہیں جس میں بہت زور ہو, بہت ریپیٹیٹیولی, جو لگاتار خیال رکھتا چاہے, لگاتار ساتھ میں کھڑا ہونے والا ہو, لگاتار کمٹ کرنے والا ہو. تھرڈ میننگ پہ آتے ہیں, یہ دو میننگ تھے. تھرڈ میننگ جو آتا ہے ملازمن و محافظن. اردو میں ملازم سب سمجھتے ہیں, ملازم مطلب کوئی نوکر نہیں, لیکن جو محافظ ہو, جو حفاظت کرنے والا ہو, یہ ہر ایک کے سمجھ میں آئے گا. اس کو میں بہت ڈیٹیل سے نہیں رکھ رہی کہ ملازمن اور محافظن کیا ہے. تو وہ حفاظت کرنے والا ہے, اس کو تحفظ فراہم کرنے والا ہے. جو سوسائٹی ہے جو پوری ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے, اس میں جو برائیاں ہیں ان سے تحفظ فراہم کرنے والا ہے. جگہ جگہ درندے ہیں, ان سے تحفظ فراہم کرنے والا ہے, صرف فزیکل نہیں. آگے اور قرآن کی آیت سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ فزیکل کے ساتھ ساتھ فائنینشیل تحفظ فراہم کرنے والا ہے. ایک فورتھ میننگ آتا ہے وقفہ و ثبتا. انگلش میں بولوں تو اسٹے ان پلیس, ثابت قدمی سے, وقفہ. تو یہ سارے قوام کے میننگ ہے, جو قوام کے میننگ آ رہے ہیں. قوام کا میننگ کہیں نہیں آ رہا حاکم. حاکم عربی کا ورڈ ہے, کوئی کسی اور لینگویج کا نہیں ہے, عربی سے ہی اردو میں آیا ہے. تو اگر اللہ رب العزت کو حاکم ہی بنانا ہوتا تو حاکم لفظ استعمال کرتے اللہ رب العزت, کوئی اور ورڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. تو جو لفظ استعمال کیا, عربی مبین میں قرآن نازل کیا, تو اس کے ہر معنی پہ ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو ایک میننگ ہے وقفہ و ثبتا, کہ
constant source of support and stability, جو stable کر دے. اگین کمزور ہے عورت, فزیکلی خالی نہیں, فائنینشیل طور پہ بھی اس کو سپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اسے اختیار دیا, اسے ول دیا کہ وہ چاہے تو کما سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر زور آزمائی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی پرابلمز آ سکتی ہیں, ہمیشہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, اس کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے, اس کو وقوف فراہم کرنے کے لیے, اس کو سپورٹ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ساتھ میں مردوں کو کھڑا کیا. ایک اور آتا ہے القیام بھی, الاعتناء بھی, کسی چیز کی کیئر کرنا, کیئر ٹیکر, مینٹینر. اتھارٹی نہیں آیا کہیں, اسٹیبلٹی آیا, پلر کی طرح, مضبوط پلر کی طرح. میرے چاہے وہ والد ہوں, چاہے میرے بھائی ہوں, چاہے میرے ہسبینڈ ہوں, جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو میرا بیٹا میرے لیے سپورٹ ہے. ایک ماں کے لیے بیٹا بھی سپورٹ ہوتا ہے. بڑا ہوتا ہے تو نیچرل طور پہ اس کو فیل ہونے لگتا ہے, وہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ سپورٹ ہے. ایج میں تو وہ بڑی تھی نا, ہسبینڈ کی سپورٹ ہوتی ہے, بھلے ہی عمر میں, چاہے عمر میں بھی. اس میں ہمارے یہاں ہم نے یہ سوسائٹی میں کر لیا ہے کہ ہسبینڈ ایج میں بڑے ہی ہوں, ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے چھوٹے تھے. تو عمر کا یہاں پر کوئی لحاظ نہیں ہے, لیکن اسٹیبلٹی آئے گی ایک پلر کی طرح. میرا بھائی, میرے والد, میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو مجھے ایک یہ فیل آئے گی کہ ہاں کوئی ہے میرے ساتھ. یہ تھا جو قرآن نے بیان کیا تھا, اور صرف شوہر کے لیے نہیں کہا تھا. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ شوہر قوام ہے بیوی کے اوپر. ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ یہ جتنے مرد ہیں یہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں. ایک میننگ اور رہ گیا, یہ چھٹا میننگ ہے. یہ اتنے میننگ میں نے نکالے. الاستقامہ بمعنی العدل, عدل کے معنی میں بھی آتا ہے, مطلب فیئر رہے گا, وہ انفیئر نہیں ہوگا. وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے عدل کے ساتھ چلنا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ عدل کے ساتھ چلنا ہے, اپنی بہن کی حقوق تلفی نہیں ہونے دینی ہے, حق تلفی نہیں ہونے دینی ہے, چاہے وہ کوئی دوسرا کر رہا ہو, چاہے وہ اس کی اپنی سائڈ سے ہو. اچھا قرآن کا انداز دیکھیے آپ, کہ قرآن نے جہاں یہ انداز بیان فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ خبر دی, یہ خبر کا انداز ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں. یہ نہیں کہا لتکون الرجال قوامون, لتکون الرجال, کے اور مردوں کو چاہیے کہ وہ قوام ہو جائیں. چاہیے نہیں, انہیں قوام ہونا ہے. اور عورت کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ ایکسیپٹ کرنا کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کوئی بری چیز ہے. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کے لیے, جس کو یہ دیکھنے کا ایک نظریہ ہے کہ میں کس نظریے سے دیکھ رہی ہوں. کیا میں اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے اوپر قوام ہے, پھر میں کہہ دوں کہ جہاں ترجموں میں لکھا ہوتا ہے حاکم, اللہ رب العزت کو حاکم کہنا ہوتا تو عربی کا لفظ ہے حاکم. اللہ رب العزت حاکم لفظ استعمال کر سکتے تھے. یہاں قوام کے ڈکشنری میننگ ہم نے نکالے کہ قوام قائم کرنے والا ہے. سب سے پہلا میننگ مجھے اسٹیبلش کرنے والا ہے. تو جو اسٹیبلش کرنے والا ہے وہ مجھے سپورٹ کرنے والا ہے نا. کوئی اگر میرا سپورٹر ہے, کوئی مجھے اسٹیبلش کر رہا ہے, تو اس میں میری حق تلفی کدھر ہو رہی ہے؟ اس میں تو میرا درجہ بڑھ رہا ہے نا. کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہر وقت کی, میرے اوپر ایک اس کی سپورٹ ہے, ایک ساتھ ہے. تو یہ تو میرے اوپر اللہ رب العزت کا احسان ہے. اس احسان کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. اور دونوں طرف سے, یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تو دونوں طرف سے ذمہ داریاں اور فرائض, دونوں رائٹس اور ریسپانسبلٹیز ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک کا جو رائٹ ہوتا ہے وہ دوسرے کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور دوسرے کی جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پہلے کا رائٹ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے بنی آدم کو, ہم نے نوع انسانی کو اکرام بخشا. تو جب اللہ رب العزت نے اکرام بخشا تو خود کو گرائے یا کوئی دوسرا کسی کو گرائے, اس میں ہمارے گھروں میں کیا ہو, ہمارے معاشرے میں کیا ہو, لیکن اکرام کس بیسس پہ ہوگا؟ جہاں پر آیت تھی کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, وہاں پر فرمایا تھا لِتَعَارَفُوا, آگے فرمایا تھا کہ کیوں الگ الگ پیدا کیا, اس لیے الگ الگ پیدا کیا تاکہ لِتَعَارَفُوا. اور پھر آگے جو فرمایا وہ ہے اہم کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ تمہارے نزدیک قابل تکریم وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. تو تقوی کی بیسس پہ ہوگی اونچ نیچ. کس بیسس پہ ہوگی؟ پیدائش کی بیسس پہ نہیں ہوگی, نسل کی بیسس پہ نہیں ہوگی. پیدائش اور نسل چھوڑیے, جنس کی بیسس پہ بھی نہیں ہوگی, جینڈر کی بیسس پہ نہیں ہوگی.
مرد عورت کی بیسس پہ نہیں ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس میں عورتوں کو اوپر رکھا, کچھ فیلڈز ایسی ہیں جن میں مردوں کو اوپر رکھا, جس میں جو جس کے رائٹس اور جو ریسپانسبلٹیز ہیں اس کو ہم کہیں نہیں ہم حدیں پار کر کے آگے نکل جائیں گے, ہم اس سے آگے نکل جائیں گے, تو جہاں ہم حد توڑیں گے وہاں نقصان اپنا ہی ہوگا, کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا. اور وہ اپنا نقصان, یہ جیسے یہ سوسائٹی ہے یہ پورا تانا بانا ہے, تو ایک کے نقصان کا اثر دوسرے کے اوپر پڑتا ہی پڑتا ہے. مرد اور عورت کی دونوں کی الگ الگ ذمہ دار صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب صلاحیتیں الگ الگ دی تو پھر ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہوں گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کہوں نہیں میں تو برابری پہ ہی آؤں گی, نہ وہ برابری پہ آ سکتے ہیں نہ میں برابری پہ جا سکتی ہوں. اللہ نے پیدا کیا ہے, اسی نے صلاحیتیں دی, تو ذمہ داریاں بھی اللہ ہی بتائے گا, میں اپنی مرضی سے نہیں طے کروں گی. اور نعوذ باللہ اللہ رب العزت ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی استغفر اللہ کوئی ظالم ہے کہ پارشیلٹی کریں گے. جیسا بنایا اس کے حساب سے بتایا اور بالکل عدل کے ساتھ سب کچھ بتایا. اللہ نے یہ طے بھی کر دی کہ کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. جینڈر کے ناطے نہ مرد عورت سے بہتر ہے نہ عورت مرد سے بہتر ہے, کلی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جیسے قوام کہیں کہ جسمانی اس پہ اگر غور کریں ساخت پہ عورت کی, تو اس پہ ڈیٹیلز میں مجھے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سارے وہ لوگ ہیں جو خود صنف نازک سے تعلق رکھتی ہیں, اسی لیے صنف نازک کہا کہ نازک ہے, اس کو کیئر کی ضرورت ہے, اس کو کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے. اس پہ بڑی ناراض ہوتی ہیں عورتیں کہ محرم کے ساتھ جانا ہے, جو حکم ہے کہ محرم کے ساتھ سفر کیا کریں. وہ جن سچویشنز میں جن سرکمسٹانسز میں اس کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیئر ٹیکر رکھا کہ آپ کیئر ٹیکر کے ساتھ جائیں گی آپ کے پروٹیکشن کے لیے, اپنے پروٹیکشن کے لیے. اس پروٹیکشن کو اگر یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اگر پردے کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یہ کیوں نہیں کرتے پردہ, ہم کیوں کریں پردہ, ایسے سوال نہیں چلے گا. جب غور نہیں کریں گے تب پھر اس طرح کی ذہن میں طرح طرح کے سوال آتے ہیں. فزیکلی جب ویک بنی, دوسری چیزوں میں بہت سی چیزوں میں اس سے اوپر بھی رکھا نا, تو معاشی طور پہ بھی ویک ہے, تو فائنینشلی اسے تحفظ فراہم کرے گا, اسے سیکیورٹی فراہم کرے گا, ایکسپلائٹیشن سے بچائے گا اس کو. حفاظت کون کر سکتا ہے؟ ہر ایک حفاظت نہیں کر سکتا نا. حفاظت وہی کر سکتا ہے جس میں دوسرے کے مقابلے میں اس فیلڈ میں اس جگہ پر زیادہ طاقتور ہو. تو جو زیادہ طاقتور ہے وہ حفاظت فراہم کرے گا, اسے قوام کہتے ہیں, اسے قائم کرنے والا کہتے ہیں, اسے حاکم نہیں کہتے. یہ دونوں طرف سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں عورتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غور اگر کریں گی تو انہیں یہ اس سے فیل گڈ فیکٹر آنا چاہیے, اچھا محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے عزت کی چیز ہے. اللہ نے یہ میرا اسٹیٹس بڑھایا ہے, اس سے میرا اسٹیٹس گرا نہیں, اس سے میرا اسٹیٹس بڑھ گیا. یہ پرسپیکٹو ہے دیکھنے کا کہ کس نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی پھر ضروری ہے کہ قوام کے اگر میننگ جس طرح سے عرف عام میں سمجھ لیے جاتے ہیں اور اس کو سوچ کر پھر جس طریقے کی, حالانکہ ساری چیزوں کے باوجود میں پریکٹیکلی جو دیکھتی ہوں تو غیر مسلم گھروں میں اب بھی عورتوں پہ بے تحاشا ظلم ہوتے ہیں. بات صرف اس کی ہے کہ میڈیا ادھر اجاگر زیادہ کرتا ہے, لیکن جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ بھی کیوں ہوتے ہیں اور کم نہیں ہوتے. خاص طور سے بنا پڑھے لکھے گھروں میں جو ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں وہ ظلم؟ اسی لیے کہ جسمانی طور پہ وہ تھوڑا طاقتور ہے. تو جسمانی طور پہ اگر وہ طاقتور ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون یہاں پر چل رہا ہے. جو دوسری قومیں ہیں, جو گمراہ قومیں ہیں, ان سے ہم نے لے لیا. وہاں پر ہر چیز میں اگر آپ غور کریں گی, ڈیٹیل سے دیکھیں گی اور پڑھنا سٹارٹ کریں گی تو اتنا ڈیگریڈ کیا ہے عورت کو, اتنا ڈیگریڈ کیا ہے. اگین یہاں پر یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ کمپیریٹیو ٹاپک نہیں ہے ہمارا کہ میں وہ کمپیریزن رکھوں کہ کیسے ڈیگریڈ کیا ہے. اور اسی کی وجہ سے سامنے سے بظاہر چاہے وہاں ویمن امپاورمنٹ نظر آئے, لیکن گھروں کے اندر کا جو حال ہے, بہت پڑھے لکھے اچھے گھروں کے اندر کا بھی حال پریکٹیکلی میں بذات خود جو میں نے دیکھا ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں کہ بہت برا ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ جو کچھ ان کو بتایا گیا, تو اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے, روشنی پھیلانے کے لیے قرآن آیا. روشنی اگر ہم لیں گے نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی اندھیرے میں رہیں گے. اور صرف یہ نہیں کہ روشنی نہیں لے رہے, الٹا اندھیروں کو ہم ساتھ میں لیتے چلے جا رہے ہیں. یہ آدی آبادی ہے,
اگر ہم دیکھیں تو 50% اگر بالکل ایگزیکٹ ریشو کی بات نہیں کر رہی لیکن آدھی آبادی عورتوں کی ہے, تو کیوں نہیں عورتوں کو وہ حقوق فراہم ہوئے, اور کیوں نہیں عورتوں نے کہ غیر مسلم عورتیں کیوں نہیں بے چین ہو گئیں؟ ادھر کی کم سے کم آدھی آبادی تو یوں ہی اسلام کے اندر صرف اس لیے بے چین ہو کر آ جاتی کہ ان کے حقوق زیادہ ہیں. میں مانتی ہوں کہ میڈیا پروپیگنڈا ہے جو آپ کے خلاف زیادہ چلایا جاتا ہے, لیکن اس کے خلاف آپ نے بھی کچھ ثبوت دیے ہوتے اور دونوں طرف سے بات چلتی ہے. یہاں اگین جہاں فیملی کی بات ہے, جہاں بانڈ کی بات ہے, جہاں سوسائٹی کی بات ہے, تو سوسائٹی اور فیملی ایک سے نہیں بنتی. حقوق اور ذمہ داریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کچھ میری بھی ذمہ داریاں ہوں گی, کچھ میری بھی چیزیں ہوں گی, مجھے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی. میرے اوپر میرے شوہر کے گھر کا, یا یہاں صرف شوہر کی بات نہیں ہو رہی, جتنے بھی ہیں ان سب کو مجھے دیکھ کے چلنا پڑے گا. لیکن اس آیت سے یہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو ہم قوامون کے اوپر ہم غور کر رہے تھے, آگے آگے اسی کی آیت میں آگے ہی دیکھیے, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہاں پر اللہ رب العزت نے نہیں کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعضہن. جو عربی سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ جو مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی, فرمایا یہ کہ جو تم میں سے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی. فرسٹ میننگ اس کے یہی ہوئے کہ کیونکہ مردوں کی بات چل رہی تھی تو فرسٹ میننگ یہی ہوئے مردوں کو دیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نکل کر آئیں گے کہ کچھ چیزوں میں آپ کو زیادہ دی. کیوں ماں کا درجہ زیادہ رکھا؟ کس نے زیادہ رکھا؟ میں نے اور آپ نے رکھا یا اللہ رب العزت نے رکھا؟ ماں کا درجہ زیادہ رکھا. جہاں اگر کہیں تفریق ہو جائے شوہر اور بیوی میں, اور بچہ اگر چھوٹا ہو, تو باپ چاہے جتنا تڑپتا ہو, چاہے جتنا خود کو حقدار سمجھتا ہو, لیکن بچے کا پہلا حق ماں کا ہوگا. یہ سارے حقوق کس نے رکھے؟ مینٹیننس جو دے گا وہ, اگر طلاق کے بعد کی جو مینٹیننس ہے, عورت کیوں نہیں دے گی مرد کو؟ یہاں تو سارا جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کیوں, ہم یہ کیوں, وہاں یہ حقوق نظر نہیں آتے کیا؟ تو حقوق اور ذمہ داریاں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. مجھے اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھنی ہوں گی اور ساتھ میں حقوق بھی سمجھنے ہوں گے. اسی طریقے سے مردوں کو بھی سمجھنے ہوں گے. جب دونوں ساتھ چلیں گے اور دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اور یہاں اس آیت سے آگے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں فضیلت دی کیوں ہے مردوں کو. آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا, کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں, من اموالہم, اپنے مالوں میں سے. تو مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں, مطلب یہ کہ یہاں پر فائنینشیل سپورٹ کی بات ہو رہی تھی, یہاں فائنینشیل سٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی کہ مرد کے ذمے ہے عورت کا نان نفقہ, عورت کے ذمے نہیں ہے. وہ کما سکتی ہے لیکن وہ جو کمائے گی اس کی مرضی ہوگی. یہ صرف حق کی بات ہے. ہونا کیا چاہیے وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بات ایک الگ ہوئی کہ گھر کیسے چلتے ہیں, آپس میں تعلقات کیسے چلتے ہیں, ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کیا جاتا ہے. اگر ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر بات حق کی کریں تو کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی کیونکہ اس کی ساخت ایسی بنائی. تو اس آیت میں جو قوامون کہا جا رہا ہے, قوام کے اوپر میں نے رکھنا چاہا جتنا میرے پاس ٹائم ہے. پوائنٹس تو میرے ذہن میں بہت سے تھے, لیکن اس کی بنیاد پہ میں اگر رکھوں تو اس پہ ہم کو غور کرنا ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 2 مثالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال وہ کیا چیز ہے کہ میں نے جنت میں خود سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز سنی. میں ڈیٹیل میں نہیں رکھ رہی, ساری چیزیں میں اشاروں میں رکھ رہی ہوں ٹائم کی وجہ سے. تو حضرت بلال تھوڑی دیر خاموش رہے, انہوں نے کہا میری جان میں نبی کے اوپر قربان, مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیز ایسی ہے. لیکن پھر انہوں نے سوچ کے بتایا کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں. تو کیا اس کا نعوذ باللہ کوئی بھی یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا افضل ہو گئے؟ ایک جزوی چیز تھی, اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا ایک مثال سے اور سمجھیے, جو آپس میں صحابہ کرام پہ, یہاں پہ تو نبی اور صحابی کی تو ہم کوئی کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. الگ الگ صحابہ کرام کی الگ الگ فضیلتیں تھیں. حضرت حذیفہ کو صاحب سر رسول کہا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے سیکرٹس, مطلب سارے سیکرٹ سے مطلب کہ ان کا لقب تھا صاحب سر رسول, جس میں حضرت حذیفہ کو منافقوں کی لسٹ دی ہوئی تھی اور جو کسی کو نہیں معلوم تھی کہ کون کون منافق ہیں. وہ الگ پورا ایک قصہ ہے, اس میں نہیں جا رہی میں. لیکن اگر ان کو یہ ایک فضیلت تھی جو حضرت عمر کو نہیں معلوم تھی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل تھے حضرت حذیفہ, یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے افضل تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ؟
ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا. یہ جزوی فضیلت ہے جو بیان کی. میں ہوتی نہیں ہوں کوئی یہ ڈیسائیڈ کرنے والی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے, یہ اللہ طے کرے گا کس کی فضیلت کہاں ہے. لیکن یہ جزوی فضیلت بھی ایک پارٹ تھا جس کے بارے میں کہ حضرت حذیفہ اس پرٹیکولر چیز میں حضرت ابوبکر سے, حضرت عمر سے, اور جو عشرہ مبشرہ تھے جن کو دنیا میں جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی, ان میں یہ فضیلت دی تھی, جزوی فضیلت حاصل تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت حذیفہ افضل تھے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہ کسی چیز میں کسی کو فضیلت دی, کسی چیز میں کسی کو فضیلت دی. مرد اس بات پہ اکھڑ جائیں کہ کیوں عورت کو فضیلت دی, کیوں ماں کا درجہ 3 درجہ اوپر ہے, کیونکہ وہ تکلیف اٹھاتی ہے, کیونکہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کے وہ رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں. تو سمجھنے کی یہاں پہ ہم کو ضرورت یہ ہے, ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا ہر حرف جو ہم کو بتاتا ہے, جو ہم کو سکھاتا ہے, وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, اس پہ غور و فکر کرنی ہے, اور اسے زبردستی جسٹیفائی نہیں کرنا ہے, کھینچا تانی نہیں کرنی ہے کہ ادھر سے کھینچ کے ہم ادھر سے ثابت کریں, لیکن غور کرنا ہے. لیکن اس پہ یہ سمجھنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, قرآن کی آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں. کہیں جو ہم اب تک جو کچھ سنتے چلے آئے ہیں کہیں اس کی وجہ سے کچھ حق تلفیاں تو نہیں ہو جائیں گی, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. میں یہ کیسے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو کچھ میں نے سنا اگر میں ایسے ہی ایز اٹ از آنکھیں بند کر کے مانتی رہوں گی تو مجھ سے اللہ رب العزت سوال نہیں کریں گے قیامت کے دن. کیوں نہیں ہوگا مجھ سے سوال؟ مجھ سے سوال کیا جائے گا جب مجھے عقل دی, جہاں وہ قرآن کی آیت ہے کہ جتنا مکلف کیا گیا اتنے کا ہی سوال کیا جائے گا. تو اس کا یہ مطلب بھی ہے, اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جن چیزوں کی آپ کے اندر طاقت ہے وہ بھی سوال کیا جائے گا کہ وہ کیوں نہیں کیا. جہاں سوال نہیں کیا جائے گا جس کی طاقت نہیں دی گئی, تو اس کا ایٹ دا سیم ٹائم مطلب یہ بھی ہوا کہ جن چیزوں کی طاقت دی گئی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے غور کیوں نہیں کیا, مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے کیوں نہیں سمجھا اور میں نے کیوں نہیں اس پہ عمل کیا. پھر صرف سمجھنے سے کام نہیں چلتا, سمجھنے کے ساتھ قرآن کہ صرف ہم پڑھنے والے نہ بن جائیں پچھلی قوموں کی طرح کہ جو ان کو ختم کر دیا گیا, قرآن آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے. لیکن اگر میں حق ادا نہیں کروں گی, اگر میں اس کو دوسری قوموں کی طرح جیسا پچھلی قوموں نے کیا کہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا, اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, تو پھر مجھے معزول کر دیا جائے گا. قرآن تو معزول نہیں ہوگا لیکن ہاں میری معزولی ہو جائے گی. تو میں پناہ مانگتی ہوں اس چیز سے کہ میری معزولی ہو, اور قرآن کے صرف پڑھنے والے نہیں, صرف اس کے عالم بھی نہیں, صرف اس کا علم رکھنے والے بھی نہیں, بس بلکہ اس کے عامل بنے, اس پہ عمل کرنے والے بنے, اس کے حامل بنے, تب کچھ بات بنے گی کہ ہم دوسروں تک بھی کچھ روشنی پہنچا سکیں گے. اور یہ میریکل ہے ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھوں میں. پہلے زمانے میں پچھلی قوموں میں انبیاء کرام کو میریکلز دیے جاتے تھے, معجزے دیے جاتے تھے. آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ میریکل ہے, آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ معجزہ ہے, لیکن اس کو لے کے چلنے کی دیر ہے. اور یہ ایک معجزہ نہیں ہے, 6000 سے زیادہ معجزے ہیں آپ کے ہاتھ میں. آیت کا ایک مطلب معجزہ بھی ہوتا ہے. تو یہ نشانیاں لے کر نکلیں, لیکن وہ لے کے آپ تبھی نکل سکتے ہیں جب اپنی زندگیوں کے اندر وہ ہوں گے. ہمارے کیوں فیملی سسٹمز خراب ہیں, ہماری سوسائٹی دیکھ کر وہ کیوں نہیں آ جاتے, وہاں کیوں نہیں وہ آدھی جو پاپولیشن ہے, اگر میں عورتوں کی بات کروں تو وہ کیوں نہیں بے چین ہو جاتی کہ حقوق تو وہاں پر ہیں, اور وہ آدھی قوم وہ ایسے ہی نہیں ہوں گی, وہ ہوں گی جو نسل کو پروان چڑھانے والی ہوں گی, جو بچوں کی تربیت کرنے والی ہوں گی. تو میں اس حساب سے سمجھتی ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس لیے تھوڑی مردوں سے اوپر بڑھ جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں ان کے آگے. کہ وہاں پر تو اگر مردوں کو دیکھ کر مرد آتے ہیں تو صرف مرد آتے ہیں, لیکن اگر ہمیں دیکھ کے اور ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے. ایک لڑکی جاتی ہے جا کر سسرال میں, پوری سسرال کا ماحول بدل جاتا ہے. میں نے تو کم سے کم یہی محسوس کیا ہے کہ گریجولی سب کا دھیرے 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 بدلتا ہے. تو وہ جو بدلتا ہے وہ بدلاؤ لانے والے بنے, اور وہ بدلاؤ قرآن کی روشنی میں لانے والے بنے, احادیث کی روشنی میں لانے والے بنے. میں سمجھتی ہوں کہ میرا ٹائم 5 منٹس اوور ہو گیا, 25 منٹس تھے 30 منٹس ہو گئے, تو میں اجازت لیتی ہوں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو اس میں حق ہو اس کو قائم کروا دیں, وہ سب تک پہنچا دیں. اور بشریت کے ناطے اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو
تو اس کو مجھ سے بھی دور کریں اور سب سے دور کر دیں اور حق کے راستے پہ ہمیں چلنے والا اور آمین۔ حق کو پھیلانے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔